بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولی او کان ظاہر الروایہ، میرا یہ کہنا کہ وہ قول ظاہر روایہ کا ہو، معناه ان ما كان من المسائل في الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن روایتا ظاہرہ یفتہ بھی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل امام محمد رحمہ اللہ سے ان کی کتابوں میں ظاہری روایت کے ساتھ منقول ہو تو انہی اقوال اور مسائل کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يُصَرِّحُوا بِتَصْحِيحِهِ، اگرچہ علماء کرام نے اس کی تصریح نہ کی ہو، تصحیح کی تصریح نہ کی ہو کہ یہی قول صحیح ہے۔ نعم لو صححوا روایتا اخرى من غیر کتب ظاہر الروایہ یتبع ما صححوا، کہتے ہیں کہ اگر ہاں یہ بات ہے کہ اگر انہوں نے ظاہر الروایہ کی کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کے کسی اور قول کی تصحیح کی ہو تو جس قول کی انہوں نے تصحیح کی ہے اسی قول کا اتباع کیا جائے گا، یعنی اسی قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اب ظاہر الروایہ کتابوں کے نام وغیرہ آگے آتے ہیں، لیکن وہ اصول بتلا دیے کہ ظاہر الروایہ میں جو قول آ جائے اس پر فتویٰ دینے کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں، بس ان کتابوں میں کسی قول کا آنا ہی اس قول کے معتبر ہونے کی دلیل۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ تو ہو گئے ایک اصول۔ البتہ ایک قول ظاہر روایہ میں ہے اور ایک قول ظاہر روایہ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہے، تو اور دونوں میں اختلاف ہے۔ اگر کسی کی تصریح نہ ہو تو پھر ظاہر روایہ کو ترجیح دیں گے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا، لیکن اگر دوسرے قول کو ترجیح دی گئی ہو، دوسرے قول کی تصحیح کر دی گئی ہو بنسبت کس کے؟ ظاہر الروایہ کے، یعنی ظاہر روایہ کی تصحیح نہ ہوئی ہو بلکہ غیر ظاہر روایہ قول کی تصحیح ہو گئی ہو، تو پھر جس کی تصحیح ہوئی ہے اس کا اتباع کرو۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ وقال العلامہ طرطوسی فی انفع الوسائل، انفع الوسائل ان کا فتاویٰ ہے، یہ حضرت اس میں فی مسئلۃ الکفالۃ الی شارد، کفالہ ایک مہینے تک، کفالہ کسی کی ذمہ داری لے لینا کہ ایک مہینے تک پیسے دے دوں گا یا ایک مہینے تک اس کو جو ہے عدالت کے اندر حاضر کروں گا وغیرہ، کفالہ بالنفس، کفالہ بالمال۔ ان القاضی المقلد لا يجوز له ان يحكم بما هو ظاہر الروایہ، کہتے ہیں جو قاضی مقلد ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ظاہر روایہ کے علاوہ کسی اور قول پر فیصلہ کرے۔ لا يجوز له، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان يحكم کہ وہ فیصلہ کرے الا بما هو ظاہر الروایہ، مگر اس قول پر فیصلہ کرے گا جو کیا ہے؟ ظاہر روایہ ہے۔ اگر ظاہر روایہ نہیں ہے تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہو گئے اصول۔ لا بالروایت الشاذہ، کسی شاذ روایت پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ الا ان ينصوا على ان الفتوى علیہا، ہاں اگر اصحاب ترجیح نے اس بات کی تصریح کی ہو کہ فتویٰ اسی شاذ قول پر ہی ہے، تو پھر چونکہ فتویٰ کی تصریح آ گئی ہے، شاذ قول پر ہونے پر فتویٰ ہونے کی چونکہ تصریح آ گئی ہے، لہذا اب فتویٰ کس پر دیں گے؟ شاذ قول پر دیں گے۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ اب یہ بات ہے کہ شاذ قول کیا ہے، ظاہر روایہ کیا ہے، غیر ظاہر روایہ کیا ہے، خود بخود آگے آتے ہیں۔ دیکھو، وکتب ظاہر الروایت اتت ستا وبالاصول ایضا سمیت، ظاہر الروایہ کتابیں 6 آئی ہیں۔ کتنی آئی ہے؟ 6 آئی ہے۔ وبالاصول ایضا سمیت، ان کا دوسرا نام اصول بھی رکھا جاتا ہے، مسائل الاصول بھی اس کو کہتے ہیں اور مسائل ظاہر روایہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ روایتیں ہیں جو امام محمد رحمہ اللہ سے ثقہ راویوں کے ذریعے سے منقول ہے، تواتر کے ساتھ منقول ہے، قابل اعتبار ہے، اس وجہ سے ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ بات آئیے سمجھ میں؟ اور پھر چونکہ یہ 6 کتابوں میں ہے تو
یہ 6 کتابیں ظاہر روایت کہلاتی ہے۔ صنفها محمد الشیبانی حرر فیہا المذہب النعمانی۔ ان 6 کتابوں کو کس نے تصنیف کیا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ نے، جس کے اندر مذہب النعمانی یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اور مذہب انہوں نے جمع کیا ہے، لکھا ہے۔ اب وہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ الجامع الصغیر والکبیر وسیر الکبیر والصغیر۔ یہ الجامع الصغیر ایک کتاب ہے، اور یہ کتاب جو ہے آج کل یہاں ہمارے کتب خانے میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور جامع الکبیر کے الگ نسخے نہیں ملتے، البتہ ان کی شروحات مختلف قسم کے فقہا نے کی ہے، تو وہ ان شرحوں کے ساتھ ساتھ اس کا متن بھی مل جاتا ہے، کیونکہ ہر شارح نے پہلے اس کا متن لکھا پھر اس کے نیچے شرح لکھی، تو شرح کے ساتھ ساتھ متن بھی پایا جاتا ہے۔ وسیر الکبیر والصغیر، سیر کبیر بھی اور سیر صغیر بھی، تو کل کتنے ہوئے؟ 4 کتابوں کا تذکرہ ایک شعر کے اندر کر دیا، جامع الصغیر، جامع الکبیر، سیر کبیر، سیر صغیر۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا تھا کہ جس لفظ کے اندر صغیر آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ وہ روایات ہے جو امام ابو یوسف کے واسطے سے امام محمد نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہیں، اور کبیر وہ ہے جو براہ راست امام صاحب سے منقول ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کبیر مشکل ترین، صغیر آسان ترین ہے، ٹھیک ہے۔ ثم زیادات مع المبسوط، پھر اس کے ساتھ زیادات ہے مع المبسوط، مبسوط کے ساتھ زیادات۔ یہ اس کو یہ سمجھے جیسے کہ ضمیمہ ہوتا ہے نا، ایک کتاب آپ نے لکھ کی کمال تک پہنچائی، پھر نظر ثانی کر دی، کچھ مسائل اور بھی آپ کے سامنے آ گئے کہ یہ بھی لکھنے چاہیے تھے، آخر میں ان کو لکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کو ضمیمہ کہتے ہیں۔ یہاں اسی کا نام زیادات ہے۔ حضرت نے ایک بار نہیں 2-3 بار جو ہے اپنی ان کتابوں کے اوپر زیادتی کی ہے، اور وہ زیادت الگ چھپی ہے، اس وجہ سے ان کا نام زیادات رکھا گیا ہے۔ مع المبسوط، مبسوط کے ساتھ، ایک کتاب زیادات بھی ہو گئی اور ایک کتاب مبسوط بھی ہو گئی۔ یہ امام صاحب کی طویل ترین کتاب ہے، نام بھی مبسوط ہے، اور یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور اس کو کتاب الاصل بھی کہتے ہیں۔ قدوری میں یہ ہدایہ میں جو آتا ہے نا، وہ قضا فی کتاب الاصل، تو کبھی کبھی ان سے قدوری مراد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی یہی مبسوط مراد ہوتے ہیں، اب بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اور یہ الگ 4 جلدوں میں غالباً چھپی ہے، اور یہ جو ہمارا علامہ سرخسی ہے، ان کتاب مبسوط اس طرح سے یہ انہی کی شرح ہے۔ اس طرح قاضی خان نے، دیگر حضرات نے بھی، خواہر زادہ جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، انہوں نے بھی ان کے شروحات لکھی ہے، اور وہ شروحات ہی مبسوط کے نام سے آج مشہور و معروف ہے، یعنی متن کا نام بھی مبسوط اور وہ شروحات بھی کیا ہے؟ مبسوط کے نام سے مشہور ہے، حالانکہ وہ شرح المبسوط ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، یعنی مبسوط کی شرحیں ہیں لیکن مبسوط کے نام سے مشہور ہے۔ تواترت بسند المضبوط، کہتے ہیں تواتر کے ساتھ سند مضبوط، قابل اعتماد سند کے ساتھ، چونکہ یہ مسائل منقول ہے، اس لیے ان کو مسائل الاصول اور ظاہر روایہ کہا جاتا ہے۔ قضا لہ مسائل النوادر، اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کے لیے مسائل نوادر بھی ہے۔ مسائل کی کل 3 قسمیں میں نے پہلے بتلا دیا تھا، مسائل اصول اور مسائل النوادر اور نوازل، مسائل النوازل۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو یہ پہلے 2 کا تذکرہ ہو چکا، اور پہلے قسم ظاہر روایہ کا تذکرہ ہو چکا، اب اس شعر کے اندر مسائل النوادر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ قضا لہ مسائل النوادر، اسی طرح ان کے لیے مسائل نوادر بھی ہے۔ نوادر نادرۃ ان کی جمع ہے، جو ناشنا قسم کا ہو، بعد میں آنے والا۔ اسنادھا فی الکتب غیر ظاہر، ان کی سند کتابوں کے اندر ہے، لیکن ان کتابوں میں جو ظاہر روایہ کے زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ ظاہر روایہ وہ 6 کتابیں ہیں، تو ان 6 کتابوں کے علاوہ
جو مسائل ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے ان کو مسائل النوادر کہا جاتا ہے۔ وبعدها مسائل النوازل، ان کے بعد پھر مسائل النوازل کا مرتبہ اور مقام آتا ہے۔ خرجها الاشیاخ بالدلائل، جن کی تخریج بعض کے مشائخ نے کی ہے بالدلائل، دلائل کے ذریعے سے۔ یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جن میں کوئی روایت صحیح مذہب سے نہیں ہوتی، صحیح مذہب سے کوئی روایت نہیں ہوتی، لیکن وہ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے۔ اب بات کی مفتی کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس کو حل کر لیں۔ نوازل نازلۃ ان کی جمع ہے، پیش آنے والا کوئی بھی مسئلہ، بات سمجھ میں نہیں ہے۔ اب ان شیوخ کے پاس وہ مسئلہ آ گیا، انہوں نے غور و فکر کیا، جو ہے تلاش کی کتابوں کے اندر، کسی کتاب میں نہ ظاہر روایہ میں وہ مسئلہ ملا اور نہ مسائل النوادر میں مسئلہ کسی جگہ ملا نہیں۔ اب ان لوگوں نے اصول اور ضوابط قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حکم از خود بیان کر دیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو ان کتابوں کو کتاب النوازل یا مسائل النوازل کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں، اس میں حضرت تشریح کرتے ہیں کہ آگے اس میں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خرجها الاشیاخ بالدلائل، ان کو مشائخ نے دلائل کے ساتھ جو ہے تخریج کیا ہے۔ الطبقات الثلاث للمسائل، اب تک جو مسائل گزرے نا، جو طبقات گزرے، وہ کن کے تھے؟ فقہا کے تھے۔ 7 طبقات کا تذکرہ کیا ابن کمال بادشاہ رحمہ اللہ کے واسطے سے۔ اب یہاں مسائل کے طبقات ذکر کر رہے ہیں، کس کے طبقات ذکر کر رہے ہیں؟ اور وہ میں نے آپ کو ضمناً بتلا دیے 3 ہیں، ٹھیک ہے؟ مسائل اصول، مسائل النوادر، مسائل النوازل۔ اعلم ان مسائل اصحابنا الحنفی علی 3 طبقات، جان لیجئے کہ ہمارے حنفی اصحاب کے مسائل جو ہے 3 طبقات کے اوپر ہے۔ الاولی مسائل الاصول وتسمى ظاہر الروایہ ایضا، مسائل اصول ہے اور اس کو ظاہر روایہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہی مسائل رویت عن اصحاب المذہب، یہ وہ مسائل ہے جو اصحاب مذہب سے منقول ہے، امام صاحب سے، امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ حضرات سے۔ وهم ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد، ویقال لهم العلماء الثلاثہ، ان کو علماء ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ وقد يلحق بهم زفر والحسن وغیرهما مما اخذ الفقہ عن ابی حنیفہ، ان کے ساتھ ساتھ امام زفر، امام حسن بن زیاد رحمہ اللہ کو بھی کبھی کبھی شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح وہ لوگ بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے براہ راست فقہ حاصل کیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ان علماء کے ساتھ شامل کر کے صحابی مذہب کہلاتے ہیں۔ لیکن الغالب الشائع فی ظاہر روایہ ان یکون قول الثلاثہ او قول بعضهم، کہتے ہیں شائع، ظاہر، مشہور یہی ہے کہ ظاہر روایہ ان تینوں کا قول ہے یا ان میں سے کسی ایک کا قول ہے۔ ظاہر روایہ جو ان 6 کتابوں میں ہو، امام صاحب کا قول ہو، امام ابو یوسف کا قول ہو یا امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہو، تو ان کو ظاہر روایہ کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے، یہ مشہور یہی ہوا، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے حسن بن زیاد رحمہ اللہ کا قول بھی اگر ان کتابوں میں آیا ہے تو ان کو بھی کیا کہتے ہیں پھر، جو ہے نا ان میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، لیکن زیادہ مشہور یہی تینوں کا۔ ثم هذه المسائل التي تسمى بظاہر روایہ والوصول، پھر یہ جو مسائل ہے جن کو ظاہر روایہ کہا جاتا ہے یا مسائل الوصول کہا جاتا ہے، یہ ما وجد فی کتب محمد التی هي المبسوط والزیادات والجامع الصغیر والسیر الصغیر والجامع الکبیر وسیر الکبیر، یہ وہ مسائل ہے جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور وہ کتابیں کون کون سی بھائی؟ مبسوط، زیادات، جامع الصغیر، سیر الصغیر، جامع الکبیر اور سیر الکبیر۔ وإنما سمیت بظاہر روایہ، کہتے ہیں ان کا نام ظاہر روایہ رکھا گیا، کیوں؟ لأنها رویت عن محمد بروایت الثقات، اس لیے کہ یہ مسائل امام محمد رحمہ اللہ سے ثقہ راویوں کے توسط سے منقول ہے۔ فہی ثابتۃ عنہ اما متواترۃ او مشہورۃ عنہ، کہتے ہیں یہ 2 طرح یا تواتر کے ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے یا شہرت کے ساتھ منقول ہے، چونکہ قابل اعتماد ثقہ ہے، اس وجہ سے ان کو مسائل اصول کہا جاتا ہے۔ الثانیہ
مسائل النوادر، دوسری قسم مسائل النوادر کی ہے، وہ مسائل مرویۃ عن اصحاب المذہب المذکورین، یہ وہی مسائل ہیں جو انہی اصحاب مذہب سے منقول ہے، انہی اصحاب مذہب سے منقول ہے، کسی اور سے منقول نہیں ہے، لیکن لا فی الکتب المذکورہ، لیکن ان چھ کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں میں، ان چھ کتابوں کے علاوہ دیگر کتابوں میں، بل اما فی کتب اخر لمحمد غیرہا، اب وہ جن کتابوں کے اندر یہ مسائل نوادر منقول ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں امام محمد رحمہ اللہ کی ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں امام محمد رحمہ اللہ کی ہو، لیکن ان چھ کے علاوہ ہو۔ امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں جو ان چھ کے علاوہ ہے، پہلے بتلایا گیا نا کہ امام محمد کی کتنی کتابیں؟ 999۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو اتنی زیادہ کتابیں ہیں، کوئی منقول ہے، کوئی جو ہے نا مطبوع ہے، کوئی مطبوع نہیں ہے، لیکن نام ان کے جو ہے مختلف کتابوں کے اندر لوگ ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ امام محمد کی فلاں کتاب، امام محمد کی فلاں کتاب۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر ایک کتاب کو الگ لکھا تھا، ٹھیک ہے، بعد میں پھر ان کو مجموعہ بنا کر بڑی کتابیں بنا دی گئی۔ مثال کے طور پر کتاب الطہارت الگ کتاب شمار کیا جائے، کتاب الصلاۃ الگ کتاب شمار کیا جائے، اس طرح کتاب الزکوٰۃ الگ، جب اس کو الگ کتاب شمار کیا جائے۔ اب بات سمجھ میں نہیں، اب سارے کو ایک اکٹھا کر کے ایک کتاب بنا دیے گی۔ اب بات سمجھ، تو جب انہوں نے شمار کیا نا تو ہر کتاب کو الگ الگ شمار کیا، اس وجہ سے کتابوں کی تعداد بڑھ گئی، اور جب مجموعہ بنا دیا تو کتابوں کی تعداد کم ہو گئی وغیرہ۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ امام محمد کی دیگر کتابیں ان میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو ان مسائل کو مسائل نوادر کہا جاتا ہے۔ امام محمد کی دیگر کتابوں کی یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں، کل کیسانیات، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہے شعیب بن سلیمان الکیسانی، انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ سے جو مسائل پڑھے اور ان کو لکھا، وہ مسائل کیسانیات کے نام سے مشہور ہو گئے۔ والہارونیات، ہارونیات جو ہے یہ وہ مسائل ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے ہارون الرشید کے ساتھ جو ان کا زمانہ تھا تعلق کا، اس زمانے میں جو انہوں نے مسائل لکھے، استنباط کیے، تو ان مسائل کو ہارونیات کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق کے زمانے میں لکھے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نفس ان کی حکومت کے دور میں جو مسائل لکھے ان کو ہارونیات کہا جاتا ہے۔ والجرجانیات، امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں علی بن صالح الجرجانی، انہوں نے امام محمد رحمہ اللہ سے مسائل نقل کیے ہیں اور پھر ان کو لکھا ہے، تو وہ مسائل جرجانیات کے نام سے مشہور ہیں۔ والرقیات، رقیات جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، رقہ۔ امام صاحب جو ہے آخر میں اس مقام پر تشریف لے کر آئے تھے اور وہاں رہے تھے، تو وہاں انہوں نے جو مسائل لکھوائے یا لوگوں نے ان سے لکھے، تو ان مسائل کو رقیات کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو اصل راوی ہے وہ محمد بن سماع ہے، جو امام محمد رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور ان کا واسطہ، ان کا حوالہ فقہ کتابوں میں بہت زیادہ آتا ہے کہ رواہ ابن سماع عن محمد، یہ الفاظ بار بار آپ مختلف کتابوں کے اندر دیکھیں گے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو یہی رقیات مراد۔ وإنما قیل لها غیر ظاہر الروایہ، اب ان کتابوں کی روایت کو غیر ظاہر روایہ کہا گیا، وجہ بیان کر رہے ہیں، وجہ تسمیہ، لأنها لم تروى عن محمد بروایت ظاہرۃ ثابتۃ صحیحۃ کالکتب الاولی، کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ سے ظاہری روایات جو ثابت بھی ہو، صحیح بھی ہو، اور ایسی روایتوں کے ساتھ منقول نہیں ہے۔ کالکتب الاولی، جیسے کہ پہلی کتابیں جو ہے ثابت اور صحیح روایات و سندوں کے ساتھ منقول ہے، اسی طرح چونکہ یہ منقول نہیں ہے، اس وجہ سے پہلے مسائل کو ظاہر روایہ کہا جاتا ہے اور ان کو نوادر کہا جاتا ہے، کیونکہ اصل جو کتابیں ان میں نہیں پائی جاتی،
وہ ایک دیگر نادر کتابوں میں پائی جاتی ہے، دیگر نادر کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو نوادر کہتے ہیں۔ وَأَمَّا فِي كُتُبِ غَيْرِ محمد، دوسرت بیان کی تھی مسائل النوادر کی، امام محمد ہی کی کتابوں میں ہو لیکن ان چھ کے علاوہ دیگر کتابوں میں ہو۔ مسائل النوادر کی دوسری صورت کہ امام محمد رحمہ اللہ کے علاوہ دیگر جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ان کی کتابوں میں ہو، کتاب المجرد للحسن بن زیاد وغیرہ، جیسے کہ حسن بن زیاد رحمہ اللہ جو امام صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کا ذکر بھی اکثر آتا ہے کتابوں کے اندر، ہدایہ کے اندر تو ان کا نام بار بار آیا ہے۔ ان کی کتاب المجرد، اس مجرد کی جو روایتیں ہیں اور جو مسائل ہے ان مسائل کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مسائل النوادر کہتے ہیں۔ ومنها کتب الامالی لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی امالی امام ابو یوسف کے نام سے مشہور ہے اور یہ بھی مطبوع ہے، آج کل یہ پائی جاتے ہیں۔ والامالی جمع املا، کہتے ہیں امالی املا کی جمع ہے، وہو ان یعقد العالم وحولہ التلامذۃ بالمحابر والقراطیس فیتکلم العالم بما فتح اللہ تعالی علیہ من ظہر قلبہ فی العلم۔ پہلے زمانے میں کتابیں اس قسم کی چھپی ہوئی اور آسانی کے ساتھ ملا نہیں کرتے۔ یہ جو ہمارے درس نظامی کا نصاب مقرر ہوا نا، اس کے اندر اتار چڑھاؤ بہت زیادہ آیا۔ شروع میں جب وفاق ترتیب دیا گیا تو کتابیں نہیں تھیں۔ اب پہلے تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے وفاق کی کہ وہ اس کتاب کو جو ہے شامل نصاب کرتے تھے، پہلے اس بارے میں معلوم کرتے تھے کتاب کہیں ملتی بھی ہے کہ نہیں، یہ کتاب کہیں ملتی بھی ہے کہ نہیں، پہلے یہ معلوم کرتے تھے۔ جب یہ پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے مارکیٹ میں ملتی ہے، بازار میں ملتی ہے، کتب خانوں نے چھاپی ہے، تو پھر اس کو شامل نصاب کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسی کتاب جو اہمیت کی حامل ہوتی اور بازاروں میں نہ ملتی تو پھر کسی بڑے کتب خانوں کے پاس جا کر منتیں کرتے، بھائی کتاب چھاپو، ہم جو ہے نصاب میں اس کو شامل کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اس میں اس زمانے میں بڑا کردار جو ہے میر محمد کتب خانی نے ادا کی، اور یہ اصح المتابع جو کہلاتا ہے نا، اصح المتابع، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، ٹھیک ہے، کتابیں چھپوائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کتابیں جو ہے ملتی نہیں، تو اس زمانے میں بالکل مفقود تھی۔ اس زمانے میں درس دینا بھی کافی مشکل ہوا کرتا تھا۔ یہ ان زمانے کو چھوڑو، دارالعلوم دیوبند کا جو ابتدائی زمانہ تھا نا، اس زمانے میں بھی کتابیں پڑھانا بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ شروحات نہیں تھی۔ شیخ زکریا صاحب نے ابیتی کے اندر لکھا ہے کہ میں نصاب کے اندر تبدیلی کا قائل نہیں۔ وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو کتابیں زمانے سے زیر درس ہیں اور نصاب میں شامل ہیں تو لوگوں نے ان کے اوپر حواشی لکھے ہیں، مختلف قسم کے کام کیے ہیں۔ اب وہ کتابیں استاد کے لیے پڑھانا کچھ آسان ہو گئی۔ اب اگر تم نئی کتاب داخل کر لو گے جن کے اوپر کوئی حاشیہ ماشیہ نہیں ہے تو ایک تو استاد نہیں سمجھے گا، جب استاد نہیں سمجھتا تو شاگرد کو کیا سمجھائے گا؟ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بھئی نصابوں کے اندر تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ابیتی دیکھیں گے تو وہ اصول شاشی کو اتنا مشکل بنا کر پیش کرتے ہیں، گویا کہ کیا ہے، یہ پوری دنیا کی کتابیں سر پر اٹھا کر اور ان سب کو کیا ہے سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جب اصول شاشی پڑھانا شروع کر دیا تو 6 مہینے تک میرا امتحان لیا جاتا رہا کہ یہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں پڑھا سکتا۔ 6 مہینے کے بعد پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ میں جو ہے اصول شاشی پڑھا سکتا ہوں۔ پھر جو ہے میری کتاب جو ہے لڑکے اس میں شرکت کرنے لگ گئے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ جس استاد کے ساتھ آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کلاس میں نہ بیٹھو، آئندہ کلاس میں بیٹھ جایا کرو دوسرے گھنٹے میں۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے بھی تعلیم حاصل کی 2-3 شیخ زکریا صاحب نے ایک بہت کم اساتذہ سے سبق پڑھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ بھئی فلاں سے پڑھنا ہے، فلاں سے نہیں پڑھنا ہے، فلاں سے پڑھنا ہے اور فلاں سے نہیں پڑھنا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک استاد کے ساتھ میرا دلی تعلق پیدا نہیں ہو رہا تھا، لیکن میرے والد صاحب مجھے
مجبور کر رہے تھے کہ اس سے پڑھنا ہے. کہتے ہیں پورے 1 سال تک میں اس استاد کو وہ کرتا رہا، تنگ کرتا رہا، سوالات پر سوالات کرتا تھا. یہ 1 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ پایا کا عالم ہے. تو آئندہ سالوں میں کہتے ہیں میں نے ان سے دل سے پھر استفادہ کیا. تو کافی مشکل ہوتا تھا بھائی زمانے میں. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں اگر کسی استاد کے بارے میں طالب علم کی شکایت آ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دارالعلوم سہارنپور میں، مظاہر العلوم سہارنپور میں یہ ناظم بھی ہوتے تھے، صدر مدرسین ہوا کرتے تھے. صدر مدرسین جو ہے پھر اساتذہ وغیرہ کے مابین جو مسائل ہوتے تھے، طلبہ کے ساتھ جن کے مسائل ہوتے تھے وہ حل کرنے کے ذمہ دار ہوتا تھا. یہ عہدہ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں یہ لازمی عہدہ تھا، اور آج بھی بڑے بڑے مدارس میں، کچھ مدارس میں یہ عہدہ آج بھی ہے. جو محتمم اور ناظم سے ہٹ کر ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے جو اساتذہ کے درمیان آنے والے مسائل یا بہت اہم مسئلہ یہ صدر مدرسین وغیرہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی استاد کے بارے میں طالب علم کی شکایت آ جاتی کہ یہ استاد صحیح نہیں پڑھا سکتا، تو اس استاد کا امتحان اس انداز سے لیا جاتا تھا کہ استاد کلاس میں ہوتے اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ ادھر اپنا جو ہے تخت رکھ لیتے. استاد یہاں سبق پڑھاتے اور حضرت جو ہے تخت پر بیٹھ کر ان کا درس سنتے. اور جب ان کو اعتماد ہو جاتا ہے کہ استاد صحیح پڑھا رہے ہیں تو پھر جو ہے شکایت لگانے والے طالب علم سے کہا جاتا کہ یا تو معذرت کر دو اور یا نکل جاؤ. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ یہ ہوتا تھا. کتابیں ناپید ہوتی تھی. اب اصول الشاشی کیا ہے؟ اصول الشاشی اس سال اگر آپ کو دے دی جائے تو آپ بھی بادشاہ کی طرف پڑھائیں گے. وجہ یہ شروحات اتنی ہے کہ پشتو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اردو میں، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تو ازبکی میں، افغانی میں، ہر زبان میں ہر قسم کی شرح موجود ہے. اب بات سمجھ میں ہی نہیں ہے. 2021 کا ماڈل بھی ہے، 2020 کا ماڈل بھی ہے، 19 کا ماڈل بھی ہے. اب بات سمجھ میں نہیں، ہر ماڈل کی شرح موجود ہے. بہرحال ان شروحات نے ایک حد تک یہ تو کیا کہ علم کو محفوظ کیا، لیکن استعداد اس کے ذریعے سے کم ہو گئے. میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں دور حدیث تک اللہ کے فضل سے شروحات میں نے نہیں دیکھی، اور دور حدیث میں بھی میرے کبھی کبھی امام مولانا شیخ متقی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے درس ترمیزی کبھی کبھی دیکھ لیا کرتا تھا، باقی کبھی شرح نہیں دیکھی. میں ان کو ڈائجسٹ کہتا تھا. ڈائجسٹ ہے جس طالب علم کے پاس رہتا ڈائجسٹ ہے، اس کے پاس ڈائجسٹ ہے، میں ان کو یہ تعبیر کرتا تھا. لیکن پھر بعد میں نے خود لکھنے شروع کر دی. اس کی ایک وجہ ہے، اب بیتی میں حضرت نے یہی وجہ لکھی ہے کہ اگر شروحات نہ ہوتی تو پڑھانا مشکل ہوتا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ مجھے خود اپنا تجربہ ہوا کہ جب ہم رابعہ میں آئے تھے اس سال میں شرح وقایہ داخل نصاب ہوا تھا، اور شرح وقایہ آخرین پر کوئی شرح اس زمانے میں نہیں تھی. الولایہ کے نام سے صرف ترجمہ پایا جاتا تھا، اور اس ترجمے میں بڑا رش ہوتا تھا کیونکہ سارا مطمع نظر مرجع خلائق جو ہے نا وہ ایک ترجمہ تھا، اور وہ بھی اتنا مشکل ترجمہ کہ ہر کسی کی سمجھ میں بھی آنے والا نہیں تھا. تو میں نے دیکھا کہ اساتذہ بھی کبھی کبھی جو ہے دوسرے کی طرف بھاگتے تھے، بھائی یہ کیا ہے، اس کے کیا مطلب ہے. ہمارے استاد جو انتہائی درجے کے اچھے فقیہ عالم تھے وہ بھی کبھی کبھی کلاس میں آ کر کہتے تھے عبارت سمجھ میں نہیں آتی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ بالکل صحیح بتاتے تھے، لیکن عبارت جو ہے نا حل نہیں ہو پاتی تھی. اور وہ واضح کہہ دیتے تھے بھائی عبارت کچھ بھی ہے، وہ کہتے تھے عبارت کچھ بھی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے. ایک تو یہ تجربہ ہوا. دوسرا جب بنات کے مدرسے میں تیسیر مصطلح الحدیث کے نام سے کتاب یہ داخل نصاب کر دی گئی، اس زمانے میں بھی اس کی کوئی شرح نہیں تھی. میں اس زمانے میں جامعہ اشرفیہ میں تھا، دوسرا سال تھا یا پہلا سال تھا. تو لوگوں کی کالیں آتی تھی، اساتذہ کی کالیں آ رہی ہے. کوئی استاد آ کے جو ہے نا پہلے پڑھ رہا ہے مجھ سے، پھر جا کے پڑھا رہا ہے. تو یہ مجھے عجیب لگا کہ بھائی دیکھیں، ایک استاد نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر میں نہ ہوں اور آپ پھنس جائیں یا میں فون نہ اٹھاؤں تو
کہتے ہیں پھر جس طرح میں نہیں سمجھتا ہوں ان طلبا کو بھی طالبات کو بھی اس طرح نہیں سمجھاتا. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو بعض لوگ چالاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سوال کوئی کرتا ہے تو کہ وقت نہیں ہے. اب نہیں یہ دیکھو بات سمجھ میں آئی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر چلے جاتے ہیں، یا جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اس وقت تک خاموشی نہیں ہوتے، گھنٹہ پورا کرتے باتوں باتوں میں تاکہ کسی کو سوال کا موقع نہ ملے، اور جیسے ہی گھنٹی بجے تو کلاس سے نکل جائے. اب بات سمجھ میں آئندہ دن میں جب چلا جائے کوئی سوال کرے کہتے ہیں میں تمہارا نوکر ہوں، کل کا سبق دوبارہ پڑھاؤں گا. بات سمجھ میں نہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہے، پھر چالاکیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ مناظرین ہوتے ہیں نا، مناظرین جب پس جاتے ہیں تو پھر سامنے والے سے کہتے ہیں پڑھو بھائی تم کیا پڑھتے ہو، کیا عبارت آپ نے پڑھی؟ وہ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا، یہ تو نے غلطی کر دی. اب عبارتوں کے اندر اس کو پھنسا دیتا ہے. اب عبارتوں میں وقت لگ جاتا ہے، یا تو پھر لڑائیاں ہو جاتی ہے، یا مناظرہ ادھر ختم ہو جاتا ہے، یا پھر چونکہ عبارات یہ حل نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے نہیں ایسے، وہ کہتا ہے ایسے، اصل مسئلہ رہ جاتا ہے. یہ چالاکی ہوتی ہے. بات سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ چالاکیاں بھی کبھی وہ کیا کرنا ہے جو ہے جاننا لازمی ہے. بہرحال اس زمانے میں کتابیں ناپید ہوا کرتی تھی، تو املا کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں فَيَتَكَلَّمُ الْعَالِمُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. استاد کے سامنے کوئی کتاب نہیں، لیکن وہ تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں، کتاب پڑھاتے چلے جا رہے ہیں زبانی، اور طالب علم بیٹھ کر ان کو لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں بما فتح اللہ تعالی علیہ من دہر قلبہ فی العلم، اللہ تعالیٰ ان کے دل جو ہے نا اس کے لیے کھول دیتے تھے، اور پھر وتکتبہ تلامذہ ان کو لکھتے چلے جاتے تھے. ثم یجمعون ما یکتبون، پھر جو کچھ طلباء نے لکھا ہوا ہوتا تھا ان کو جمع کرتے تھے. فیسیر کتابا، تو وہ کیا بن جاتی؟ کتاب بن جاتی ہے. فیسمونہ الاملاء والامالی، ان کو املا بھی کہتے تھے اور ان کو امالی بھی کہا جاتا تھا. آج بھی یہ دروس کے نام سے درس فلاں اکابر علماء کی جو ہے یہ کتابیں چھپی ہوئی ہے. یہی املا کی صورت تھی، یہی املا کی صورت تھی. لیکن اتنا فرق ہوتا تھا کہ ہمارے اکابر جو کتاب پڑھاتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارے سامنے کتاب موجود ہے اور ہم جو ہے نا پڑھا رہے ہیں، صرف تشریح کر رہے ہیں، اور جو طلبہ ان کو لکھتے چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں کتابیں بھی نہیں تھیں. جیسے کہ مفسود رقصی کے بارے میں ہے، کبھی کبھی بیچارہ بڑے شکوے کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب املا کراتے ہوئے میں قید خانے میں کنویں کے اندر بند کر دی گئے تھے، اور وہ کنویں کے منڈے پر جو ہے طلبہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور حضرت یہاں سے بولتے چلے جاتے تھے اور طالب علم اوپر لکھتے چلے جاتے تھے. نہ مطالعہ نہ کوئی کتاب، کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امام شافعی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کو دکھا دیتا کہ علم کیا ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ امام رقصی کہتا ہے. وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدثين والعربية وغيرها في علومهم. کہتے ہیں یہی سلف کی عادت تھی، اور محدثین کی عادت تھی، اور دیگر اہل عربیہ علماء کی عادت تھی اپنے اپنے علوم میں. فاندرست لذهاب العلم والعلماء، کہتے ہیں اب یہ مسئلہ، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ اب علم بھی نہیں رہا اور علماء بھی نہیں رہے. اب تو سارے کے سارے کیا ہے؟ کتابوں کے محتاج ہے. اب بات سمجھ میں نہیں؟ کتاب نہیں تو علم نہیں، کتاب نہیں تو علم نہیں. وإلى الله المصير. وعلماء الشافعیہ یسمون مثل تعلیقا، ہم ان کتابوں کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ امالی کہتے ہیں، لیکن شافعی ان کتابوں کو تعلیقہ کہتے ہیں، ان کی جمع تعلیقات کہلاتے ہیں. واما بروایت مفردہ مثل روایت ابن سماع ومعل بن منصور وغیرهما من مسائل معینہ، اس طرح جو ہے یا کسی ایک امام کی روایت سے وہ منقول ہو، جیسے کہ ابن سماع ہے، معل بن منصور ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ مسائل بھی نوادر کہلاتے ہیں جن کی روایت کرنے والا صرف ایک آدمی ہو. چلیے تک